السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اللہ رب العزت کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں، جھوٹے نظریات پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں۔ ہر وہ نظریہ جس کی بنیاد سچ پر نہ ہو وہ جھوٹ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی ایسا کانسیپٹ رکھنا، کوئی بھی ایسی بات سوچنا جو حقیقت کے خلاف ہو، جو وہ ہے نہیں کہ ہم اس کے بارے میں وہ سوچیں اور وہ نہ ہو، تو ایسا سوچنا بھی دراصل اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹے نظریات رکھتے ہیں، جس میں شرک اور کفر تو ہے ہی، الحاد بھی ہے، اور اس کے علاوہ عقیدے کی جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ سب اسی میں آتی ہے۔ اس لیے انسان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے بارے میں صحیح طور پر جانوں، اس کی معرفت حاصل کروں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اس کا علم حاصل کرو۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے، یعنی کسی غلط فہمی اور کسی بھول کا شکار نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اگر کسی نے اس دنیا میں آ کر اپنے رب ہی کو نہیں پہچانا تو اس نے کیا جانا؟ اس کے سارے علوم اس کے لیے بیکار ہیں اگر وہ اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اس کی اپنی عقل پر نہیں چھوڑ دیا کہ وہ ٹکرے مارتا رہے اور اپنے غور و فکر سے رب کی صحیح حقیقت کو پہچانے، بلکہ اس نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے اور پھر پیغمبروں کی تعلیم کو محفوظ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کو جو پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑی اس کو عام کرنے کے لیے ہر دور میں ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے صحیح قرآن و سنت کے چشمے سے فیضیاب ہو کر لوگوں کو فیضیاب کیا۔ اب جو شخص ایسی دعوت لے کر اٹھتا ہے وہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دیتا ہے، وہ غلط نظریات کو غلط بتاتا ہے، اس میں پھر ایسے لوگ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ جب سامنے دلائل دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات وغیرہ کے بارے میں کہ وہ کون ہے اور کون نہیں، تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پھر بھی اپنی ڈھٹائی پر جمے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہی کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا۔ لیکن جو لوگ اپنے پچھلے غلط عقائد سے رجوع کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، داعی حق کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو ان کے نامہ اعمال سے دور کر دے گا اور ان کی قدردانی فرمائے گا اور ان کو ہمیشہ کی جنتوں میں بسائے گا۔ ہر انسان کا جو امتحان ہے وہ یہی کہ وہ کیا اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ نہیں، اور پہچان کر اس کے آگے جھکتا ہے یا نہیں، اس کا حق دیتا ہے یا نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، وہ تو سب سے ہی بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلا دے، سچی بات کو قبول ہی نہ کرے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو داعی حق کی شکل میں۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہے، وہی ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے برعکس وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، وہ شخص جو سچ لایا، یعنی داعی حق جو سچا پیغام دیتا ہے، حق پر مبنی باتیں لوگوں کو پہنچاتا ہے،
وصدق به، اور خود بھی اس کی تصدیق کرتا ہے زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اولئک هم المتقون، یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو سچ کو مانے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، پھر ان کو کیا ملے گا؟ وہ جو وہ چاہیں گے جب وہ اپنے رب کے پاس جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اس کو مان لیا. اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، یہی جزا ہے، بدلہ ہے محسنین کا، نیک کام کرنے والوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں، ہم سب پسند کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ پسند نہ کرے. ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں قیامت کے دن دیکھیں تو خوش ہو جائیں کہ یہ ہے میرے وہ امتی جنہوں نے صحیح معنوں میں مجھے مانا. تو فرمایا کہ اگر ایسا چاہتے ہیں تو 3 خصلتوں کی حفاظت کریں، 3 عادتیں اپنے اندر ڈال لیں. سچی بات، امانت کی ادائیگی، اور اچھا پڑوسی بننا، اچھا نیبر بننا. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. لیکن جو لوگ نیک عمل کریں، پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ان کو ان کی جزا دے اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے، یعنی ان کے اعمال میں جو خرابیاں تھیں ان کو صاف کر دے اور انہیں ان کے اجر بہترین طریقے پر دے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی مومن کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی جب وہ سچائی کا پابند ہو جائے، امانت کو ادا کرنے والا ہو، پیغمبر کی بات کو صحیح طور پر ماننے والا ہو. کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب عز و جل کے قریب کیا جائے گا. ذرا سوچئے اس وقت کو، جیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، اور گناہوں سے بھرے ہوئے لوگ ہم، کتنا ڈر لگ رہا ہوگا. وہ ڈر جو اس وقت لگنا ہے نا، وہ آج لگ جانا چاہیے. وہ خوف کی کیفیت آج طاری ہونی چاہیے کہ رب کے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو پہچانتا ہے یہ تمہارے گناہ، تم جانتے ہو یہ کچھ تم نے کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے رب میں پہچانتا ہوں. مان جائے گا کیونکہ سچا تھا، دنیا میں بھی سچ بولنے لگ گیا اور اب بھی سچ بولے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پس بے شک میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور میں آج کے دن بھی تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور اس کی برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. یہی خوش قسمتی کا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کے نامہ اعمال سے اس کی برائیاں دور کر دے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جو مٹا سکے. ہم اسی سے توبہ کرتے ہیں نا، وہ توبہ قبول کر لے گا، معاف کر دے گا. اور استغفار کا مطلب ہی کیا؟ ڈھانپ دینا. تو یہ ڈھانپنا اس جگہ پر ہوگا کہ جیسے دنیا میں ڈھانپا، آج یہاں بھی تمہیں ڈھانپا جا رہا ہے. اور اس طرح نیکیاں انسان کو پھر دے دی جائیں گی جس کی وجہ سے وہ آگے کامیاب ہو جائے گا. پھر فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بہت کافی ہے، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہ ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بجائے بندوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کون ہمارے لیے کچھ کرے گا، جبکہ سب کچھ کرنے والا، سارے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ اپنے بندے کے لیے بھی خوب کافی ہے. اسی لیے ہر پیغمبر نے مشکل وقت میں حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا کہ کافی ہے مجھے اللہ، اور وہ بہترین کارساز ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، یعنی بندوں سے ڈراتے ہیں، بتوں سے ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو، جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟
بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. قل حسبی اللہ، مجھے اپنی پریشانی میں، دکھ اور مصیبت میں کسی دیوتا، دیوی، بزرگ، پیر اور غیر اللہ کے کسی بھی مظہر کے پاس نہیں جانا. میرے لیے میرا رب کافی ہے. بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. ان سے صاف کہیے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق آپ پر نازل کر دی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے. پھر میں آپ کو وہی سبق یاد کراؤں گی کہ آپ نے اس کتاب کو کتنے انسانوں تک پہنچایا. آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کل اپنے ساتھ کسی ایک شخص اور کو لے آئے تاکہ وہ بھی قرآن کا کچھ حصہ سن کر قرآن سے دلچسپی لینے لگے اور قرآن سیکھنے لگے. اس تک بھی اللہ تعالیٰ کی یہ رہنمائی اور ہدایت پہنچ جائے. یعنی کم از کم ایک اور شخص کو، کم از کم، زیادہ تو آپ جتنے مرضی کو بتائیں، ایسی کلاسز کے بارے میں، ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ جس سے لوگوں کو قرآن کے بارے میں معلومات ملتی ہوں. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کا بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا. تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. یعنی اللہ نے ہدایت صاف صاف واضح کر کے بتا دی ہے. اب جس کا جی چاہے قبول کر لے اور جو انکار کرنا چاہے وہ اس کے اپنے لیے، پھر اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے. یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے تو ہماری روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. نیند میں بھی ہماری روح ایک جاتی ہے، اسی لیے نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہم سوچنا، بولنا، دیکھنا، سننا، چھونا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، سب کچھ معطل کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اردو میں بھی کہتے ہیں نا، سویا مویا ایک برابر. یعنی سونے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ ہو. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت اور قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح وہ ہر روز ہمیں سلاتا ہے، یعنی موت دیتا ہے، اور ہر روز ہمیں جگاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت موت کو یاد کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے. پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اے میرے پالنے والے، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا. اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کر دینا. اگر تو نے میری روح کو واپس نہیں بھیجا، سوتے میں جو روح لی ہے رکھ لی اپنے پاس، روک لی، تو پھر اس پہ رحم کر دینا. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور اگر چھوڑ دیا، یعنی زندگی باقی رکھی ہے، تو اس کی اسی طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالح بندوں کی حفاظت کرتا ہے، تو ہماری بھی حفاظت کرنا. یعنی ہمارے دین کی، ایمان کی، ہماری جان کی، جسم کی، ہمارے متعلق ہر چیز کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھتے تو کیا فرماتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا. یعنی صاف صاف نیند کو موت کہا گیا ہے اور اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم ہر روز موت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ایک دن تو سونے کے بعد پھر اسی وقت اٹھیں گے جب اللہ اٹھائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جاگے تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات کہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے بدن کو عافیت عطا کی، یعنی میری روح میری طرف لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی.
اگر ہم اٹھ ہی نہ سکیں یا اٹھ کے ذکر ہی نہ کر سکیں تو کیا کر سکتے ہیں، یا کوئی ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی توفیق ہے. تو ہمیں اپنی نیند کو بھی عبادت کا ذریعہ بنا لینا چاہیے، یعنی سوتے وقت بھی ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے کہ جس سے ہم ساری رات عبادت میں ہیں. اور وضو کی سنت تو جاری ہوگی نا انشاءاللہ. کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیفیت ہی بدل جائے گی سونے کی اور سو کر جاگنے کی، اور اوور آل بھی آپ کی طبیعت یا مزاج کے اندر ایک سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. کئی پریشانیوں کا علاج ہونے لگتا ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ نہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، نیند، سونا اور پھر جاگنا، تو بالکل مختلف اپوزٹ چیزیں. اور پھر روز ایسا ہی ہوتا ہے، روز ایسا ہی ہو رہا ہے، روز ایسا ہی ہو رہا ہے. اور ہم نیند کو روک بھی نہیں سکتے، اپنے آپ کو اس کیفیت سے بچا بھی نہیں سکتے. تو جس طرح نیند میں بے حال ہوتے ہیں نا، ایسے موت کے وقت بھی بالکل بے اختیار ہو جائیں گے، اپنی موت کو بھی روک نہیں سکیں گے. نیند بھی بے اختیاری کی کیفیت اور موت بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع یعنی سفارشی بنا رکھا. ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو. کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. کہو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. یعنی آج دنیا میں انسان کو جو آزادی ملی ہوئی ہے، سو کر اٹھنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، تو اس آزادی سے بعض اوقات وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن قیامت کے دن پھر یہ آزادی چھن جائے گی. یعنی آخری نیند جو سونا ہے موت کی، اس کے بعد پھر آزادی ختم ہے، پھر انسان اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنے والا ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، یعنی بیماری یا فقر و فاقہ یا کوئی بھی اور تکلیف، تو پھر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا، یہ تو میں نے فلاں سائٹ پر، فلاں جگہ پر فلاں شخص کا آرٹیکل پڑھا تھا اور اس سے مجھے یہ ساری ٹپس ملی تھی، اور پھر میں نے اس کے مطابق عمل کیا تو مجھے صحت ہو گئی، اور یہ تو جاب مجھے فلاں نے بتائی تھی، اور پھر میں نے اس کے لیے یہ ڈگری کی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں. یعنی اس وقت انسان اللہ کا فضل، کرم، عنایت بھول کر صرف بندوں یا چیزوں کے اوپر تکیہ کرنے لگتا ہے اور انہی کو ہی سارا کریڈٹ دیتا ہے، انہی کا ہی شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے. نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا. یعنی جب ان کی شامت آئی تو پھر جو ان کا کمایا دھرا تھا، جو انہوں نے دنیا میں محنتیں کی تھی، وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دی. یعنی اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ ہی انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر جب موت آئے یا مصیبت آئے تو پھر لوگوں کو آ جانا چاہیے چھڑانے کے لیے، لیکن اس وقت تو کوئی بھی نہیں آتا، پھر تو صرف اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے. اور یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں. اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے یعنی بہت گناہ کر لیے، ہم سبھی اس میں شامل ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کبھی یہ نہ سوچو کہ میری معافی نہیں ہو سکتی، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ لیکن شرط کیا ہے معافی کی؟ پلٹ آؤ، جو غلط راستہ اختیار کیا وہ اس کو چھوڑ دو، حرام کام چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف اور مطیع فرمان بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور کہیں تم کو خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی یہ سارے ریگریٹس بالآخر انسان کو ہونے ہیں اگر آج وہ اپنی روش نہیں بدلتا، آج اگر گناہوں کی لت میں مبتلا ہے، گناہوں کا نشہ اس پر چھایا ہوا ہے، تو کسی بھی قیمت پر اس سے نکل آنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں موت آ جائے اور اسی دل کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس وقت پچھتانے کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنا معاملہ صاف کر لیں۔ بخشش اور معافی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی غلطی مانتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص غلطی کو جسٹیفائی کرنے لگے کہ نہیں یہ مجبوری ہے، یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ مجھے مجبور کرتا ہے، میں نے تو کہیں یہ پڑھا تھا اور میں تو بہت کمزور انسان ہوں، اپنے نفس پہ قابو ہی نہیں پا سکتا، میری تو ہمت ہی نہیں اس سے بچنے کی، نہیں، یہ سب جھوٹے بہانے ہیں۔ انسان جب نیک نیتی سے کوشش کرتا ہے تو پھر ایفرٹ کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے اور اس کے لیے خیر و بھلائی اور نیکی کے راستے کھول دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کنٹینیو کرتا ہے اپنی خرابی اور بے حیائی اور برائی کے کام کو تو پھر معافی نہیں، پھر کل قیامت کے دن جا کر وہ پچھتائے گا۔ اس کے علاوہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا بہت فائدہ دیتا ہے جو گناہوں کو مٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ کہے گا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ ذکر جو ہے، یہ جملے جو ہیں اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت کارڈ بھی بنائے گئے تھے اس کلمے کو لکھ کر، اور اس میں یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے اور انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی ہے۔ انسان کو اگر زبانی یاد نہ رہے تو اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دے، خصوصی طور پر رات کے وقت اٹھ کے جب انسان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سے آخر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد اللہم اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی دعا مانگتا ہے اپنے لیے تو دعا بھی سنی جاتی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر اگر آپ کے ساتھ رہے تو آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم کچھ دنوں کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اپنے عزیز دوست رشتہ دار ہیں ان سب تک بھی یہ پہنچائیں تاکہ ان کو بھی خیر ملے، اور ہو سکتا ہے ان کی دعائیں مانگنے کی وجہ سے ہماری بھی بخشش ہو جائے، کیونکہ جو شخص دوسرے کے لیے بھلائی چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بھلائی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، وہ ذات کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں تو اس کو بخش دیا جائے گا اگرچہ وہ جنگ سے بھاگا ہو۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جنگ سے بھاگنا، کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کی پھر شامت آتی۔ اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ 33 بار اور اللہ اکبر 33 بار، اور یہ 99 کلمے ہو جاتے ہیں،
اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جو یہ ذکر کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح لباس پہننے کے بعد کی دعا، یہ بھی کارڈ کی شکل میں موجود ہے، آپ اپنی وارڈروب پہ چپکا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لباس پہن کر یوں کہے گا الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنا دیا اور مجھے رزق عطا کیا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں. تو جو شخص کپڑے بدلتے وقت یہ دعا پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آپ کی بخشش کے بے شمار اسباب پیدا کیے. اب یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم لا علمی کی وجہ سے نہیں کرتے یا پھر صرف غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے. اچھا آپ کون دعا پڑھے، ابھی تو میں تھکی ہوئی ہوں. نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ یہ آخری بار کپڑے پہننے ہوں. یہ دعا تو زبانی یاد کر لی جائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر زبانی یاد نہیں تو ریمائنڈرز لگا دیں جگہ جگہ، کچھ دنوں میں یاد ہو جائیں گے تو پھر بے شک اتار دیں. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں اس وقت انسان یہ حسرتیں نہ کرے کہ اللہ میں نے تیرے حق میں کتنی کوتاہی کر دی اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ دین کی بات جب کسی کو بتائی جاتی تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں یا اس کو ہنسی مذاق میں ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر بھی قیامت کے دن بہت ریگریٹ ہوگی انسان کو، خاص طور پر جب جہنمی کو قبر میں اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، یا اگر تم اچھے کام کرتے تو یہ جگہ تمہاری تھی، دس واز یور لینڈ. تو اس وقت یہ بات اس کے لیے حسرت بن جائے گی اور ہر جنتی جہنم میں اپنا ٹھکانہ دے کر کہے گا اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو مجھے یہی مقام ملتا، اور یہ بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. شروع میں پارے کیا ہے نا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، تو یہاں اس کا انجام بتایا گیا ہے کہ ان کا منہ کالا ہوگا. یہ نہیں کہ وہ کوئی سوڈان میں پیدا ہوئے تھے اس لیے، نہیں، چاہے وہ یورپ میں پیدا ہوئے، اگر انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو ان کے رنگ کالے ہو جائیں گے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا اور ان کو کوئی غضب نہ پہنچے گا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز اس کی نظر میں ہے. زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، کیونکہ آسمانوں کو کھولا گیا جیسے کاغذ کھولے جاتے اور پھر دوبارہ لپیٹ دیا گیا، تو وہ لپٹے ہوئے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. علماء یہود میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اسی طرح زمین کو ایک انگلی پر،
درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک پر، مٹی کو ایک پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر. پھر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں. اس پر آپ ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے، کیونکہ آپ یہودی عالم کی بات کی تصدیق کر رہے تھے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ پتہ سب کچھ ہے لیکن وما قدر اللہ حق قدرہ، اتنا علم ہونے کے باوجود بھی ان کا عمل درست نہیں تھا، انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا. ونفخ فی الصور، اس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی. فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، تو جو بھی آسمان و زمین میں ہوں گے سب بے ہوش ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے. ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سور پھونکے جانے کے درمیان 40 فاصلہ ہوگا. اب 40 کیا، گھنٹے یا منٹ یا سال یا صدیاں، اللہ عالم. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا 40 سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. پھر پوچھا کیا 40 مہینے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. کیا 40 سال؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. یعنی اتنی احتیاط کرتے تھے، اپنے پاس سے کچھ بھی گھڑ کے نہیں انہوں نے حدیثیں سنائی کہ اچھا چلو میری جان کھا رہے ہیں میں کچھ بول دیتا ہوں. نہیں بتایا، چھوڑ دیا گیا. تو جتنا علم وحی کے ذریعے آیا وہی ہم تک پہنچا ہے. تو یہاں 2 سور کے بیچ کی بات ہو رہی ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. اب اس کو امیجن کرتے جائیے. اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے. پورے پورے کراؤڈ، چرواہا جیسے بکریوں کو ہانک کر لے جا رہا ہوتا ہے ایک طرف، کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کو لاٹھی پڑ دیا اور سب کو ایک ہی ڈائریکشن پہ لیے جاتے ہیں. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. جب وہاں وہ لوگ آ جائیں گے تو ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں، جنہوں نے تمہیں آیات سنائی ہوں. سنا رہے ہیں آپ آیات؟ دیکھیے لوگوں کو آیات سنانا بہت ضروری ہے. جو بھی آپ کے پیارے ہیں، جو بھی آپ کے عزیز ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، اگر انہوں نے دن میں خود سے کچھ نہیں پڑھ رکھا ہوتا، کچھ نہیں سن رکھا ہوتا، تو آپ انہیں پیار سے کچھ نہ کچھ ضرور سنائیں کہ میں آج آپ کو اپنی فیورٹ آیت سناتی ہوں. چاہے آپ کے والد ہوں یا آپ کے بچے ہوں یا آپ کے بہن بھائی ہوں، بس بہت زیادہ ان کے سر پہ سوار نہ ہو جائے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور سنائیں تاکہ ان تک ہدایت کی روشنی پہنچتی رہے، اور اگر پہنچی ہوئی ہے تو تازی ہوتی رہے. ہمیں ہر روز سورج کی ضرورت کیوں ہوتی؟ موسم آج بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر 1 مہینے تک یہ بادل رہے تو آپ گھبرا اٹھے، لیکن اگر 1 مہینے تک سورج ہو تو ہم گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم سب کی ضرورت ہے روشنی. تو اسی طرح قرآن کی کرنیں بھی ہر ایک پر پڑھتے جانا چاہیے، کسی کو بھی نہیں محروم رہنا چاہیے. جو بھی آپ کی دوست، احباب، رشتہ دار ہیں، ساتھی ہیں، دور پار، ان سب کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی ایسی جگہوں پر آیا کریں اور قرآن سنا کریں. کیا تمہارے پاس ایسے رسول نہیں آئے تھے؟ یعنی تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں بھی یہ دن دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تو تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، یعنی ہم نے سنا ہی نہیں. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. یہ جو گروہ ہیں یہ کس بنا پر ہوں گے؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ گروہ در گروہ جائیں گے، قیامت کے دن ہر گروہ کو کہا جائے گا کہ وہ اس کی پیروی کرے جس کو وہ دنیا میں پوجتا تھا، جو جس بت کے پیچھے تھا، جس نظریے کے پیچھے تھا، جس چیز کے پیچھے، وہ اس کے ساتھ لگ جائے گا. جو فرعون کے پیچھے تھا، جو حامان کے، جو قارون کے، جو ان جیسے مزاج رکھنے والے، تو اس کے مطابق گروہ بندی ہوگی. دنیا میں گروپس کیسے بنتے ہیں؟ لائک مائنڈیڈ پیپل کی. تو آخرت میں بھی گروپس ہوں گے لائک مائنڈیڈ پیپل،
ایک نظریے کے پوجنے والے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے سراؤنڈ کیے ہوئے ہیں، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہاں جنہیں جنت کے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ سورۃ غافر، سورۃ المؤمن مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف فرمانے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ ہم سب کی واپسی اس رب کی جانب ہے جس کی یہ ساری صفات ہیں۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی اگر اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے باوجود بھی وہ ترقی کر رہے ہیں اور دنیا میں خوب مزے اڑا رہے ہیں، تو اس بات سے کہیں تم دھوکہ نہ کھا جانا کہ شاید کامیاب یہی لوگ ہیں جو انکار کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہو چکے ہیں کہ وہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ عرش الہی کے حامل فرشتے، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کیا ہم نہ کریں گے؟ جو اللہ کے قریب ترین ہیں، مقرب ہیں، وہ تسبیح کر رہے ہیں، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہاں پر عرش کے حاملین بھی اور جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں وہ سب، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر اور صلہ اور مقام ہے ایمان والوں کا، کتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان کہ جس کی وجہ سے عرش کے پاس فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس ایمان کو ویلیو کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور کسی بھی قیمت پر اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اور اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ وہ کیسا ہے۔ اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا درمیانی فاصلہ، صرف یہاں سے یہاں، کان کی لو ہاتھ لگائیے اپنے اور نیچے آ جائیے کندھے پر، ٹھیک؟ کتنا فاصلہ ہے؟ ایک بالشت بھی نہیں،
چند انگلیاں. لیکن حاملین عرش ان فرشتوں کی اونچائی کو آپ دیکھیے، ان کی گردن یا ان کے طول کو دیکھیے کہ یہ فاصلہ صرف 700 سال کی مسافت جتنا ہے. اتنے ہیوج ہیں، اتنے بڑے ہیں. جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے، اور ان حاملین کا مقام دیکھیے. اتنے بڑے ہونے کے باوجود دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے. کتنی بڑی بات ہے. ہم ہر ایک سے کہتے ہیں دعا کیجئے دعا کیجئے، لیکن جو لوگ اپنے ایمان کو سچا کر لیتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں، وہ ان کے ہمدرد ہو جاتے ہیں، وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں. اور یہ قیامت کے دن 8 ہوں گے، ابھی 4 ہیں. حسان بن عطیہ کہتے ہیں حاملین عرش 8 ہیں، وہ ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں. اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اچھے سے جواب دیتے ہیں. ہم سے تو کوئی کچھ پوچھ بیٹھے تو ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ خصوصاً مائیں جب بچے ان سے ایک سے دوسرا سوال کر لیں تو کیسے چیخ کے بولتی چپ کرو. اور وہ کیا تسبیح پڑھتے رہتے ہیں؟ سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک. پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ اس بات پر کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد بھی بردباری سے کام لیتا ہے، حلیم ہے. اور دوسرے 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک. پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ اس بات پر کہ قادر ہونے کے بعد بھی درگزر سے کام لیتا ہے. تو یہ ان کی تسبیحات ہیں. آپ نے نوٹ کیا پورے قرآن میں کس قدر تسبیح کا ذکر آیا ہے، کس قدر ذکر کا آیا ہے، لیکن ہم اکثر اس سے غافل رہتے ہیں. تو اب اس غفلت سے باہر نکلنا ہے. رمضان کے بعد اگر کوئی چینج آپ کے اندر آئے تو وہ ذکر کی کثرت کا آئے. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے. یعنی 2 چیزیں الگ الگ بیان ہوئی ہیں، ایک ہے معافی اور ایک ہے بچنا جہنم کے عذاب سے. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی معافی جہنم میں جانے کے بعد ہو، یعنی وہ آگ کا عذاب بھگت چکے اور پھر ان کی معافی ہو، تو اس لیے ان کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے. پچھلی آیات میں توبہ کی بات کی گئی اور اب فرشتوں کی دعاؤں کی. تو توبہ استغفار کس قدر ضروری ہے. اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے، یعنی فیملیز اکٹھے ہوں. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے. وقہم السیئات، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، یعنی دنیا میں بھی برائیاں نہ کرے اور آخرت میں برائیوں کے برے وبال سے بچا دے. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم. جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. یعنی 2 دفعہ موت 2 دفعہ زندگی دی، ہم مردہ تھے پھر زندہ ہوئے پھر مریں گے پھر زندہ ہوں گے. کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو یہ اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے. استغفر اللہ. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب. وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، یعنی بارش آتی ہے تو کیا کچھ اگ جاتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہ لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. رفیع الدرجات ذو العرش
یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق. وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا. روح سے مراد کیا ہے؟ وہی، نبوت، کتاب، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے. وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، کسی کا بھی لباس نہیں ہوگا، کوئی کپڑوں میں نہیں ہوگا، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ الواحد القہار کی. کہا جائے گا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی. لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دیجئے ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. یعنی وہ دن بڑا سخت دن ہے. یعنی حشر کے میدان کی ہیبت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقرر دن کے لیے جمع کرے گا، جس کا ایک دن 40 سال کا ہوگا. یعنی اس کے جو وقفے ہیں، ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. ایک جگہ پر 50,000 سال کا ذکر بھی آتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے اس کی مدت مختلف ہو. اور اس دن کیا ہوگا؟ گرمی کی شدت سے لوگ پسینے سے شرابور ہو جائیں گے. سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا. آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کا ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کچھ کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں تک پسینہ آ چکا ہوگا. لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. کس کے سامنے فریاد کرے؟ کیونکہ ہر شخص پریشان ہے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے. کوئی سفارش بھی نہ کرے گا ان کے لیے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے. بعض اوقات انسان کسی چیز پہ نظر نہیں ڈالنا چاہتا تو کنکھیوں سے دیکھ لیتا اس کو، فرمایا وہ اللہ وہ بھی دیکھ لیتا ہے. اور وہ راز جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں. کھنگالی اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو، کیا کچھ ہے اس کے اندر، کیا ہے جو آپ لوگوں سے چھپائے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے نہیں شرماتے. اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ چکے. یعنی دنیا میں تم مت سمجھو کہ اس وقت تم نے بہت ترقی کر لی اور بڑی بڑی عمارتیں بنا لی اور بہت سی ٹیکنالوجی پر تم قابض ہو گئے ہو. اس سے پہلے بھی کئی ایسی قومیں گزری ہیں. مثلا آپ قوم فرعون ہی کو دیکھیے، ان کا جو آرٹ ہے، کلچر ہے، ان کی جو تصویریں ہیں، مونیومنٹس ہیں، ان کی لکھائیاں، تحریریں، آج تک کوئی ڈی کوڈ نہیں کر پایا صحیح طور پر کہ جان پائے کہ ان سب چیزوں کو بنایا کیسے جاتا تھا. احرام مصر کیسے بنائے گئے، مردہ لاشوں کو کس طرح پریزرو کیا جاتا تھا، تحریر میں مختلف طرح کے فگرز کس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. کیونکہ وہ سب کٹھے ڈوب گئے تھے تو پیچھے کوئی ان کا بتانے والا ہی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جن کا نام نشان بھی نہیں، بہت کچھ ترقی کی انہوں نے بھی، لیکن یہ دنیا کی ترقی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی. تو اس لیے کبھی بھی تم اس بات پہ خوش نہیں ہونا کہ دنیاوی طور پر ہم بہت ترقی کر چکے ہیں یا بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کوئی دنیا کی پریشانی نہیں. اصل پریشانی آخرت کی ہونی چاہیے ہم سب کو. دنیا تو کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ واپس لے سکتا ہے، کسی کے پاس بھی کچھ بھی پرماننٹ نہیں. عربی میں ذہب سونے کو کہتے ہیں، اور ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے چلا گیا. یعنی جو بھی مال و دولت ہے وہ ہاتھ میں نہیں ٹکتا، ہاتھوں سے پھسلتا جاتا ہے.
اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے ان کو پکڑا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ ان تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے، صرف بنی اسرائیل کی طرف نہیں۔ مگر انہوں نے کہا کہ ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے سب لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ مگر کافروں کی چال اکارت گئی، یعنی اتنی بڑی سزا کا اعلان کیا گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ آج ہمیں تو کوئی مشکل نہیں، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہتا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، سارے نبیوں پر ایمان لائیں۔ ہمارے لیے کیا امتحان ہے؟ کوئی امتحان نہیں ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا حال دیکھیے کہ ان کے لیے ایمان ایک انگارے کی طرح تھا کہ اس کو قبول کرتے ہوئے ان کی دنیا برباد، ان کے بیٹے قتل۔ تو یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ایمان والوں کو بچا لیا۔ مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں۔ اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، یعنی کتنا بے بس تھا وہ کہ اتنے لاؤ لشکر اور اتنی فوجیں اور اتنا مال و دولت اور اتنے لوگ اور حمایتی ہونے کے باوجود وہ ایک موسیٰ علیہ السلام سے نبٹ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ کی پروٹیکشن حاصل تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ سبحان اللہ، تل بلا کے ڈسپریٹ ہو کے کہتا چھوڑو میں اس کو قتل کروں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ وقال موسیٰ، اب یہ جواب انڈر لائن کیجئے، جب ایسا خطرہ ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جب کوئی شخص شدید قسم کی دھمکی دے، سبحان اللہ، پڑھتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے۔ قال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ یعنی میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے رونگٹے بغیر کھڑے ہوئے نہیں رہتے۔ ایک عجیب اثر ہوتا ہے دل پر کہ جب بھی کوئی آپ کو آپ کے دین کے بارے میں چیلنج کر دے، آپ کی مخالفت شروع کر دے اور آپ کے پیچھے پڑ جائے، آپ کی جان کو خطرہ ہو، مال کو خطرہ ہو، عزت کو خطرہ ہو، دین کو خطرہ ہو، تو آپ پورے ایمان کے ساتھ اس کو پڑھیے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں، میں تو پناہ لے چکا ہوں، میں تو اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دے چکا ہوں۔ تو جو اللہ کی پروٹیکشن میں، اسے کون چھیڑ سکتا ہے؟ اس کا کوئی بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کا دفاع کیسے کرتا ہے۔ فرعون کی اپنی قوم کا شخص اس کے خلاف بولے گا، اس کی پالیسیز کے خلاف، اس کے طریقے کے خلاف، اور ایمان لے آیا۔ وہ کہتا ہے کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پہ قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ بس یہ کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا ہے، وہ خود سے نہیں یہ سب کچھ بتا رہا۔ اس کے پیغام پہ غور کرو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ سوچئے، یعنی دو میں سے ایک بات ہے، یا موسیٰ سچے ہیں یا موسیٰ جھوٹے۔ اگر موسیٰ سچے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری شامت آئے گی، اور اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو اس لیے ان کو مان جاؤ، جو وہ کہتے ہیں اس پہ کان دھرو۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ یاد رکھیے جھوٹ ہدایت کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہت حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ کتنا خیر خواہی کے ساتھ اب سمجھا رہا ہے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔
فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی، تھوڑا سا مائلڈ ہے اب رسپانس، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے، پھر اصرار کہ میں ہی ٹھیک کرتا ہوں، یعنی میرا ہی راستہ اور میرا ہی طریقہ ٹھیک ہے۔ حق کا انکار۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، وہ شخص جو ایمان لایا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ پڑھا لکھا شخص معلوم ہوتا ہے، پچھلی قوموں کے حالات سے واقف ہے، اس سے پتہ چلتا تبلیغ کرنے سے پہلے کچھ علم حاصل کر لینا چاہیے۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کی تبلیغ کے انداز میں دیکھیے آخرت کی فکر زیادہ دلا رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں اور شکی ہوتے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالی کے حکم کو مان کر نہیں دیتے، بحث مباحثہ کرتے ہیں اور پیغمبروں کو بھی الجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بات بتانا چھوڑ دیں۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون یا حامان، فرعون بولا اے حامان، ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمان کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی۔ پھر وہ شخص دوبارہ ہدایت دیتا ہے، وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں، تم میرے پیچھے چلو، فرعون کے پیچھے مت چلو۔ کیا ہے وہ صحیح راستہ؟ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ ہے تبلیغ کا مرکزی نقطہ کہ لوگوں یہ دنیا بس چند دن کے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، یہ متاع ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور ہمیشہ کے قرار کی جگہ گھر تو آخرت ہے، سب سکون اور اطمینان وہی نصیب ہوگا۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کر دوں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں جانتا نہیں کہ وہ خدا ہیں یا نہیں، یعنی تمہارا الہ بنتی ہیں یا نہیں، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے الہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، نہ ان کے لیے دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے۔ کس قدر بار بار تکرار کے ساتھ اپنی پوری ہمدردی کے ساتھ اپنا پیغام پہنچا رہا ہے۔ جس کسی کو تبلیغ سیکھنی ہو وہ اس واقعے سے سیکھے۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے، وہ بندوں کی خبر خوب رکھتا ہے، وہ جس کو جہاں سے چاہے پکڑ سکتا ہے، اور جس کو جو نقصان دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان دے نہیں سکتا۔
ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں چلی اس مومن کے خلاف، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اس کی حفاظت کی، اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. دوزخ کی آگ، دھوپ اور گرمی برداشت نہیں ہوتی، آگ کہاں سے ہوگی جو دنیا کی آگ سے 69 مرتبہ زیادہ تیز ہے. اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو. تو یہ دو عذاب کون سے ہو گئے ہیں؟ ایک وہ جس میں صبح شام پیش ہو رہے ہیں، اور پھر قیامت آئے گی تو ایک اور عذاب شروع ہوگا. اس سے ہمیں قبر کے عذاب کی دلیل ملتی ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی سب قبروں سے نکل آئیں گے، اس وقت کیا حکم ہوگا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر وہاں نجات مل گئی تو سارے مرحلے بعد والے آسان ہوں گے، اور اگر وہاں نہ نجات ملی تو بعد کے سارے مرحلے اور زیادہ دشوار ہو جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اللہ کی قسم میں نے جتنے منظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. رات کے وقت جب اٹھے تو قبر کو ضرور یاد کیا کریں. قبر میں انسان کو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے. یہ کمزور لوگ بھی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے کمزوری کی وجہ سے دوسروں کی غلط بات مان لی. اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں. جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم دعا ہی کرو، اور کافروں کی دعا اکارت جانے والی ہے، وہ بھی نہیں سنی جائے گی. اس وقت کوئی دعا فائدہ نہ دے گی. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. یقین جانیے کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں. انڈر لائن. اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم ضرور مدد کریں گے. جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اپنے قصور کی معافی چاہیے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، تکبر ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ کرتے رہے. بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو جائیں اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں دعا قبول کروں گا. پکارو، دعا کرو.
جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں یعنی دعا نہیں کرتے، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ بندوں کو دینا پسند نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ دینے سے محبت رکھتا ہے، اور بندہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشی سے اس کی طرف رغبت فرماتے ہیں، اور دعا کو عبادت قرار دیا گیا، اور جو شخص دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو کرتا ہے اس کے لیے وعدہ کرتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اس لیے کثرت سے دعائیں۔ دعا کی ہمیں کیوں ضرورت ہوتی؟ کیونکہ ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم ہر چیز میں کم ہیں، عقل میں، سمجھ میں، علم میں، حکمت میں، نیکیوں میں، دنیا کی ضروریات میں۔ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں ہم کہیں کہ ہمیں اور ضرورت نہیں؟ ہر چیز کی تو ضرورت ہے، اور پھر ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ نہیں بھائی، اللہ کی طرف دیکھو، اللہ سے مانگو، پھر اللہ تعالیٰ اسباب کے پردے میں عطا بھی کرے گا تمہیں۔ صحابہ تو جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ یعنی یہ شو کرتا نا کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسے، فوراً اللہ کو یاد کر لیتی، کوئی مشکلات ہے اللہ کو یاد کر لیتے، کوئی خوشی کا موقع ہے تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتے۔ دیکھیں اللہ سے اسٹرانگ کنیکشن، اسٹرانگ بانڈنگ، یہی مطلوب ہے، اور یہی کل قیامت کے دن کام آنے والی۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے خاص بندے ہوں گے۔ تو اللہ کے خاص بندے بن جائیے دعائیں کر کر کے، اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، سب کی شکلیں اچھی ہیں، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ اللہ کو پکارنا عبادت اور غیر اللہ کو پکارنا شرک اور نافرمانی۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، جھکا دوں۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، دیکھیے اپنی اصل کو، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے۔ کس کس مرحلے سے ہم گزرے ہیں اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے۔ پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی جوان ہونے سے پہلے ہی۔ کیسی کیسی حسرتیں ہوتی ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم سب کے دلوں میں کیسے کیسے امنگیں، تمنائیں اور ڈریمز ہیں ہمارے، ہم یہ بھی کریں، یہ بھی بنے، یہ بھی حاصل کریں، کتنا کچھ ہم سوچتے ہیں، اور اگر موت آ جائے تو وہ ساری سینے میں ہی دفن ہو کے رہ جائیں، کچھ بھی نہ کر سکیں۔ تو ایک ایک دن پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے کچھ کرنے کا موقع دے دیا ہے، اس نے کچھ مہلت دے دی ہے، کیونکہ بہت جلد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، یعنی موت تک، جہاں تک تمہاری زندگی لکھی ہے وہاں تک پہنچ جاؤ۔
اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو، وہی ہے زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے۔ زندگی دینی ہو کسی کو یا موت دینی ہو تو اس کو فیصلہ کرتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں؟ یعنی کون ان کی مت مار رہا ہے، کون ان کو الٹی پٹی پڑھا رہا ہے؟ کیونکہ کائنات کا سبق اتنا کھلا کھلا ہے کہ کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان اس بات کو سمجھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہی مجھے پیدا کرنے والا ہے اور وہی میرا رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ لوگ اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی۔ یعنی ان کی گمراہی کی اصل وجہ کیا ہے؟ کتاب کا نہ ماننا، ہدایت الہی کو نہ دیکھنا۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سے مسلمانوں کا بگاڑ کس لیے؟ کتاب الہی کو نہ جاننے کی وجہ سے، ورنہ اس کتاب میں تو ہر سوال کا جواب دے دیا گیا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو ہوش سنبھالتے پہلے اس کتاب کو پڑھانا چاہیے، پھر دنیا کی تعلیم۔ 2-4 دن پہلے میری کسی سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا کر رہی تھے؟ ان کا یونیورسٹی میں اپلائی کریں۔ میں نے کہا پہلے قرآن کا کورس کر لی۔ کہنے لگی پھر مجھے وہ یونیورسٹی کا سب بھول جائے گا، پھر ٹیسٹ کیسے دوں گی اور کیسے ایڈمیشن ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ اس کے بغیر 4 سال گزارنا بھی تو بہت بڑے لاس کی بات ہے۔ یعنی 4 سال یونیورسٹی میں آپ پڑھیں، اگر قرآن کی تعلیم ہے تو آپ اللہ کی حدود کی پابندی کریں گے، آپ بہت کچھ جانیں گے، روشنی میں زندگی بسر کریں گے۔ وہ 4 سال بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن کے سال ہوں گے اگر کتاب کے ساتھ رابطہ رہا۔ لیکن اندھیرے میں رہ کر زندگی کے پہلے باقی تمنائیں پوری کرنا اور پھر اس طرف پلٹنا، کس نے دن دیکھیں؟ کس کو پتا ہے کہ وہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ اس کو ہم فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ یہ ہم پر اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کا راستہ دکھا دی، ورنہ یہ مدتوں سے ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے کتاب اور ہم اسے کھول کے خود نہیں پڑھتے اور نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اور پھر آپ کے والدین اور آپ کے ہسبینڈز اور آپ کے جو بھی رشتے دار، سب کے بھی آپ شکر گزار ہو، وہ آپ پر خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کو یہاں چھوڑتے ہیں، وہ آپ کو لینے کے لیے آتے ہیں، وہ آپ کے لیے خرچہ بھیجتے ہیں، وہ آپ کے کتنے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، انہوں نے آپ کو اسپیئر کیا ہوا ہے، گھر کے کام کاج سے الگ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اتنی ساری نعمتیں مل جانا، یہ اس لیے نہیں کہ ہم بس سستی میں وقت گزار دیں اور صرف وقت پاس کر کے چلے جائیں، ان سب نعمتوں کا بھی حساب ہوگا، لیکن اس پر شکر ادا کرنا تو بہرحال فرض ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے الہ جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھو گئے وہ ہم سے، وہ جن کو ہم پکارتے تو پتہ نہیں کہاں ہیں، کیونکہ کوئی اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں الہ بن کے آئے گا ہی نہیں، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے، یعنی وہ کنفیوز ہو جائیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ سب بیکار تھی جو ہم کر رہے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کیجئے، اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے، یعنی مکمل علم ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں کہ دنیا میں آج تک کیا کچھ ہوتا رہا۔ کسی رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، یعنی رسولوں کی بھی لمٹس ہوتی ہیں۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے تم کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، یعنی تمہاری سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اس وقت تک کبھی کارز نہیں آئی تھی اس لیے ان کا ذکر نہیں، کشتی نوح علیہ السلام نے بنا لی تھی اس لیے ذکر ہے،
یعنی سواری کرتے ہو. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے فاصلے گھٹا دیے سواریاں پیدا کر کے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے تو تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے. جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخرکار وہ ان کے کس کام آئی؟ دنیا میں انسان جتنی بھی ترقی کر لے، جتنا بھی مال کما لے، جتنے بھی بڑے بڑے محلات تعمیر کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا. اور جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جاتا. جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا. انڈر لائن کیجیے، جب ان کے پاس رسول اللہ کا کلام لے کر آئے تو وہ کس میں مگن رہے؟ جو پہلے سے ان کے پاس علم موجود تھا. فرحوا بما عندهم من العلم، وہ اتراتے رہے، خوش ہوتے رہے اپنے علم پر. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے. مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. سورۃ حامیم السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی سب کی سمجھ میں آنے والی ہے. عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا. مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی ہے، یعنی اکثر لوگ منہ موڑے چلے جا رہے ہیں اور وہ سن کر نہیں دیتے. اکثر لوگ اس کتاب کو سن کر بھی نہیں دیتے. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے اندر کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اس کو سمجھیں یا اپنے دل میں اس کو جگہ دیں. ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، یعنی اس دین کی دعوت نے ہمارے درمیان ایک جدائی ڈال دی ہے اور ہم ایک دوسرے سے ایلین ہو گئے ہیں. فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں. یعنی اب ہمارا راستہ ایک تو رہا نہیں، ہمارے تو راستے جدا ہو گئے ہیں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ. اے نبی ان سے کہیے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تزکیہ نہیں کرتے، نہ اپنی جان کا، نہ مال کا، نہ عقیدے کا، اور آخرت کے منکر ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اس رب سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے اس کا سامان خوراک مہیا کر دیا، یعنی سب کے لیے روزی کا سامان اس نے پیدا کر دیا. یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے. سبحان اللہ. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا.
اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، بن جاؤ، پیدا ہو جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح، اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی بات مانتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ ثم استویٰ الی السماء یہی کہتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور پانی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور پیدا نہیں کیا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو پانی سے دھواں نکالا، گیسز بنی۔ پھر جب وہ اونچا ہو گیا تو پانی کو خشک کر دیا اور اس کو زمین بنا دیا، پھر اس کو پھاڑا اور اس سے 7 زمینیں بنائیں۔ جب اللہ عز و جل ان چیزوں کو بنانے سے فارغ ہو گیا، جو بھی اس نے پسند کی بنانی، تو عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو بہرحال یہ کچھ اسلاف کے اقوال ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ، تب اس نے بنا دیا ان کو 7 سماوات فی یومین، 2 دن کے اندر 7 آسمان، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، ہر آسمان کو بتا دیا کہ اس میں کیا کیا ہوگا۔ اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ رات کے وقت آسمان کو دیکھیں تو کتنا حسین نظر آتا ہے، اور خصوصاً اگر آپ جہاز میں ہوں، فلائٹ پر ہوں اور رات کا وقت ہو اور آپ ونڈو سے باہر دیکھیں تو ایک عجب منظر نظر آتا ہے۔ یعنی چونکہ آپ بادلوں کے اوپر بعض اوقات اڑ رہے ہوتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی پولوشن بھی نہیں ہوتی اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی سامنے دیکھنے میں، تو آسمان کا جو حسین منظر نظر آتا ہے، چاہے وہ سورج غروب ہونے کا ہو یا سورج نکلنے کا ہو، یا پھر بادل ہوں اور اوپر نیلا آسمان ان کے پیچھے ہو، یا پھر ستارے ہوں، یہ حسن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے، لیکن اکثر لوگ جہاز میں بیٹھ کے سوتے ہی رہتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کے نظارے نہیں دیکھتے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ یاد آئے، ونڈو اٹھائے، باہر جا کے دیکھے، غور کرے، پھر بند کر لو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ بات ہی ختم۔ یعنی ساری نشانیاں، دلائل، حقائق ایک طرف اور ایک بہانہ کر کے بات ہی ٹال دی کہ چونکہ تم انسان ہو اس لیے ہم سے کوئی بات نہ کرو، تمہاری ہم نے کوئی بات نہیں ماننی۔ پھر انسان کیا کہے آگے سے؟ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، کیونکہ ماننا چاہتا نہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن کے بیٹھے رہے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ بڑے متکبر لوگ تھے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ ان کو یہ نہ سمجھ آیا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پہ بھیج دی۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگ سال تک اللہ کا انکار کرتے ہیں، ڈٹ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، ہر قسم کی غلط باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کھانا پینا، آرام، سکون، امن، ہر چیز دیتا ہی چلا جاتا ہے، اور جب حد ہو جاتی ہے، ان کا مقرر وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر ان کو پکڑ لیتا ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو اس موت سے پہلے اور وقت پورا ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سنبھال لے۔ آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے۔ حالانکہ دنیا میں بھی گرج، چمک، بارش، طوفان جب آتا ہے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں، اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ 2 لفظ آئے ہیں، عما اور ہدا۔ عما ہے اندھا بن کے رہنا، اور ہدا ہے آنکھیں کھول کے چلنا، ہدایت پانا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے،
اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں اور پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اس اللہ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، بولنا سکھا دیا۔ اسکن بولنا شروع ہو جائے گی۔ اور اب جب کہ آپ کے ٹیپ ریکارڈر اور ٹیلی فون بولتے ہیں تو کچھ مشکل نہیں ہونی چاہیے یہ سمجھنے میں کہ اسکن بھی بولنا شروع کر دے۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو ان کے آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ یہ بہت ہی انسان کے لیے خطرناک علامت ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ غلط ہوتے ہیں لیکن آپ کے دوست کہتے ہیں نہیں آپ کہاں سے غلط ہیں، آپ تو غلط ہیں ہی نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ تھپک کے پھر سلا دیتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی پریشانی اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے۔ جب پریشانی ہونے لگتی ہے اپنے کسی دوست سے ذکر کرتے تو وہ کہتے ہیں نہیں تم تو بہت ہی اچھے ہو۔ تو کبھی بھی اپنے دوست کی نظر سے اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اس کو تو آپ کی برائیاں بھی اچھی لگیں گی، اسی وجہ سے تو دوستی ہے۔ اگر کچھ برا لگنے لگے تو دوستی باقی نہ رہے۔ تو ہم عام طور پر اپنا جائزہ جب لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس جا کے لیتے ہیں جو ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے اپنے بارے میں جو معتدل یا مخالف رائے رکھتا ہو۔ آخر کار ان پر بھی وہی فیصلے عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ یہ کافر کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو۔ یہ کون کہا کرتا تھا اس زمانے میں؟ مشرکین مکہ کہتے تھے، کفار کہتے تھے۔ اور افسوس یہ کہ آج مسلمان بھی مسلمانوں کو قرآن سننے سے منع کرے۔ وہ کہتے تمہیں یہ پڑھ کے سن کے کیا ملے گا؟ کون سی ڈگری ملے گی؟ کون سی جاب ملے گی؟ دنیا میں تمہیں کون سی ترقی ملے گی؟ یہ تو انسان خود بھی پڑھ لیتا ہے، خود تو پڑھ لیتا ہے، لیکن جو سمجھ سن کے آتی وہ خود پڑھنے سے کبھی بھی نہیں آتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں پر آیات پڑھ کے سناتے تھے، تو ان آیات کا دلوں پر اثر ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن آپ کے مخالفین اسی چیز سے ڈرتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے کہ یہ قرآن مت سنو کیونکہ بلا کی تاثیر رکھتا ہے۔ اور کیا کرو، صرف اتنا نہیں کہ سنو نہیں، جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کس طرح تم غالب آ جاؤ۔ یہ ان کے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ تھا کہ جو ہی ادھر قرآن کی تلاوت لگے ادھر میوزک لگا دو تاکہ لوگ تلاوت نہ سن سکیں۔ شور مچاؤ، تالیاں پیٹو، آوازیں کسو، شور ہنگامہ کرو تاکہ قرآن کی آواز کسی تک نہ پہنچے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ بدلہ کیا ہے؟ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں سے رون ڈالیں تاکہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی سزا ہی کافی۔ بندوں کو تو بندوں پر غصہ آئے گا ہی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی جزا دینے کے لیے کافی ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، جتنی بھی مشکلات آئیں، جو بھی پریشانی آئی، وہ انہیں خاطر میں نہ لائے اور جم گئے اپنے رب کو ہی پکارتے رہے، اپنے اللہ ہی کو ہر حال میں جانتے تھے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے
تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں. یعنی فرشتوں کا اترنا ایسا نہیں کہ جیسے وہ فرشتے سامنے نظر آ رہے ہوں یا لوگ انہیں آنکھوں سے دیکھیں، لیکن فرشتے ان کے مددگار بن جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ. یعنی کس طرح وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اچھے اچھے خیال ڈالتے ہیں، ان کا غم کم کرتے ہیں. کیونکہ انسان جب پریشان ہوتا ہے نا تو بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ وہ لونلی ہو گیا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کا دوست نہیں، سبھی چھوڑ گئے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے اللہ کو اپنا رب مانا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہیں غمگین نہیں ہونے دیں گے اور تم پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، تم پر سکون ہوگے اور تمہیں جنت کی بشارت دیں گے. نہیں تمہارے دل میں خیال ڈالیں گے کوئی بات نہیں، چند دن کی بات ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنے کا صلہ جنت تو ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، فرشتے مختلف کاموں میں ان کے مددگار ہوتے ہیں. مثلا جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور اچھے ارادے سے نکلتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک شیطان کے ہاتھ میں. اگر اللہ عز و جل کی رضا والے کام کے لیے انسان نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ دیتا ہے، اور جب تک وہ اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے اس کا مددگار ہوتا ہے. اور اگر اللہ کی ناراضگی والے کام سے انسان نکلتا ہے، کسی برے کام سے، غلط جگہ پہ جانے کے لیے انسان نکلتا ہے، تو شیطان اپنا جھنڈا لے کے ساتھ چلا جاتا ہے اور وہ اس وقت تک اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے، یعنی اس کو پکڑے رکھتا، بہکائے رکھتا ہے. تو اس لیے گھر سے نکلتے وقت سوچا کریں کہاں کو جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس کام اور کس نیت، کس ارادے سے جا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. جب وہاں گھبراہٹ ہوگی، کوئی انسان تمہاری مدد نہیں کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، تمہاری چاہت کے سامان ہوں گے اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ تمہاری ہوگی جو بھی تم مانگو گے. نزلا من غفور الرحیم، سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، وہاں تم اللہ کے مہمان ہوگے. تو جو جتنا اچھا ہوسٹ ہوتا ہے اس کا مہمان اتنا ہی خوش ہوتا ہے زیادہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندوں کی ہوسٹنگ کریں گے اور بہترین مہمان نوازی کریں گے، اور جو کچھ بھی مہمان اس کے چاہیں گے وہ ان کو عطا کریں گے. تو ایک ہے یہ راستہ کہ جس میں انسان اللہ کو اپنا رب بنائے. اس پر پورا لیکچر ہے 70 منٹ کا. ہماری ایک کولیگ ہے تو کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے یہ کیسٹ 250 بار سنی ہے بلا ناغہ، کیونکہ ہر دفعہ اس کو سننے سے ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہر دفعہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو اللہ میرا رب، کیونکہ ساری خرابیاں شروع یہاں سے ہوتی ہیں جب ہم اللہ کی بجائے اوروں کو رب بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی بجائے کسی اور کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. جب کوئی مشکل آتی، کوئی پریشانی آتی، اس کو فون کرتے ہیں، اس کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسباب انسان اختیار کرتا ہے. اب آپ کی چھت بہنے لگے تو آپ یہ تو نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے، کوئی فرشتے اس کو ٹھیک کریں گے. اسباب ہی کے پردے میں ٹھیک ہوگا، لیکن اس وقت کسی صحیح بات کا سوج جانا، کسی صحیح بندے کا مل جانا، کسی مددگار کا دوڑے چلے آنا، آپ کی مدد کرنا، یہ سب اسباب کون پیدا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. تو اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں درست ہو جائیں، واقعی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں، تو سب سے پہلے اللہ سے تعلق درست کر لیں اور اللہ کو اپنا رب مان لیں. پھر کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی، کسی سے کوئی گلہ نہیں رہے گا. پھر سارا وقت انسان اپنے ہی کام پر فوکسڈ ہوگا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. یعنی اسے اپنے اسلام پر بھی فخر ہے اور لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہے.
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں لوگوں کو دوست بنانا سکھاتا ہے کہ کس طرح دشمن کو دوست بناؤ۔ اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، ڈیل کارنیگی کی کتابوں کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں لوگ، اور بھی بہت سی اس قسم کی چیزیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ انہیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آ گیا ہے، لیکن یہ ساری تعلیم تو اصل میں قرآن ہی کی ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بچے سے، اپنے بہن بھائی سے، اپنے والدین سے، اپنے نانا نانی، جو بھی کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرے، آپ مسکراتے ہوئے سلام کرے جا رہے۔ آپ کا کوئی بھائی بہن آپ کا کام نہیں کرتا، جب وہ آپ کو کام کے لیے بلائے تو یہ کہ یاد ہے تمہیں اس دن تم نے میرا کام نہیں کیا تھا، میں بھی آج نہیں کرتی، اب مزے چکھو۔ نہیں، اس نے جو کیا تھا سو کیا تھا، لیکن ہمیں تو کسی کی بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق میں دینا ہے، کسی کی بے رخی کا جواب توجہ سے دینا ہے، کسی کے کھردرے پن اور کسی کی درستگی کا جواب نرمی سے دینا ہے، کیونکہ ہم یہ اللہ کے ساتھ سودا کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کا اجر ہمیں اللہ سے چاہیے، بندوں سے نہیں۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ یہ صرف صبر سے ہی ہو سکتا ہے کہ جو تکلیف پہنچی، آپ کو اریٹیشن ہوئی، اس کا کڑوا گھونٹ بھر جائیں اور اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دیں اور اپنی ساری کھجلاہٹ کو کنٹرول کر جائیں۔ یہ نصیب نہیں ہوتی صفت مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے، بہت خوش قسمت، ہائیلی سکسیسفل۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری قسمت بہت اچھی ہو۔ اگر اچھی قسمت کرنا چاہتے ہیں تو اس فارمولے پر عمل کریں۔ اگر دنیا میں بھی خیر اور بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی، تو اسی طریقے پر عمل کریں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، کیونکہ شیطان کبھی بھی تمہیں نہیں کرنے دے گا، یہ وہ تمہیں بے چین کر دے گا کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کی اور تم بے وقوف بن کے سب سنتی رہی، اب آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ یا پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے کچھ چھڑوا دے گا تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اپنے سارے اجر کو ضائع کر دے۔ صبر گیا تو اجر گیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔ کتنی سمپل سی بات ہے۔ اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے ہی رہتے ہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں، تھکتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تسبیح کرتے کرتے سو جاتے ہیں، تسبیح کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، پھر کچھ مزہ بدلنا چاہتے ہیں، پھر کہتے اچھا ذرا اپنے میسج چیک کر لیں، اب تھوڑی سی ریلیکس ہو جائیں۔ لیکن فرشتے تھکتے ہی نہیں، تھکتے ہی نہیں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا، یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے، یعنی اس میں سے پودے اگنے لگتے ہیں۔ یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہے۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے، یعنی اس میں کوئی کسی قسم کی ایڈیشن اومیشن کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی کسی طرح اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کو پڑھتے وقت پورا اطمینان رکھو کہ جو کچھ یہ بتاتی ہے بالکل سچ ہے اور اس پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے، یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں، انگریزی میں یا اردو میں بنا کے بھیجتے، تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں؟ کیا عجیب بات ہے، کلام اجمی اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے،
ان کا حال تو ایسے ہے جیسے دور سے ان کو پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه، انڈر لائن، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں، تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اگر اس نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ دراصل ہمارے ہی فائدے کی چیز ہے۔ اگر اس نے ہمیں حکم دیا کہ دوسروں تک اللہ کی بات پہنچائیں تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اللہ کی قسم اگر تیرے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر انسان کے دل میں اس عبادت اور اس کام اور اس عمل کی طرف سے شیطان وسوسے ڈالے تو پھر کیا کریں؟ فوراً انسان اللہ کی پناہ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھے، مختلف جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان کو پڑھے اور حق پر جمع رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ صدقہ کے بارے میں پوسٹرز بن کے آگے ہیں، یہ تھوڑے نئے سٹائل کے ہیں، اس میں ساری احادیث صدقہ کے بارے میں۔ ان کو بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو احادیث میں کوٹ کرتی ہوں پھر لوگ بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ حدیث بتا دیں، تو ان احادیث کو سبجیکٹ وائز اکٹھا کر کے ان پوسٹرز میں جمع کر دیا گیا ہے، اور ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں تاکہ اگر یہاں کوئی نہیں دوسرے ملک کے دوسرے شہر میں تو وہ بھی فائدہ اٹھا سکے، اور ان کا پرنٹ آؤٹ کلرڈ نکال کے آپ اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، مختلف جگہوں پر لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو آج جنت اور جہنم کے دروازوں کی بات ہوئی ہے، اس پر بھی ڈیٹیلڈ لیکچر 2 دروازے کے نام سے موجود ہے۔ تکبر کی بار بار بات ہوتی ہے اور تکبر اندر سے نکلنا بہت ضروری ہے، تو اس پر بھی لیکچرز ہیں، اور اللہ میرا رب کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ قرآن پاک کے تقریباً 24 پارے پڑھ چکے ہیں، تب چند دن اور ہیں، لیس دین اے ویک، پھر اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے۔ تو رمضان کے فوراً بعد نئے کورسز شروع ہو رہے ہیں، تعلیم القرآن کورس شروع ہو رہا ہے اگست سے اگست تک، 18 اگست سے شروع ہوگا۔ آپ لوگ اس میں باقاعدہ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے داخلہ لے سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو لسنر کے طور پر بھی آ سکتے ہیں، ریگولر لسنر کے طور پر، تاکہ قرآن سے تعلق جاری رہے۔ تعلیم الحدیث کورس 4 ماہ کا شروع ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کا کورس کر چکے ہیں۔ تعلیم التجوید کورس بھی شروع ہو رہا ہے، جن لوگوں نے قرآن کا کورس کیا لیکن ان کی تجوید اچھی نہیں تو وہ اس میں داخل ہو کر مزید اپنی تجوید بہتر بنائیں۔ اور اس کے لیے معلومات اور فارمز جو ہیں وہ ریسیپشن پہ موجود ہیں۔ اور ایک اور اعلان یہ ہے کہ ابھی لڑکوں کا جو کورس ہو رہا ہے، جس دن وہ ختم ہوگا اگلے دن 4 دن کا مزید کورس پلان کر لیا گیا ہے، تو اس کا وقت 11 سے 1 بجے تک ہوگا، جو ہمارا تقریباً ملتا جلتا ٹائم ہے۔ تو اپنے بچوں کو ضرور اس میں داخل کروائیں، 21 سے 24 جولائی تک۔ یہ اسلامک مینرز اینڈ ایٹیکیٹس پر ہے۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔